اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الإمام المعصوم تفقهوا في الحلال والحرام إلا وأنتم أعراب. توضیح المسائل کا درس ہمارا جاری تھا اور ہم پہنچے تھے وضو کی افعال کی طرف، یعنی وضو کے طریقے کو ہم نے پڑھ لیا تھا. وضو کے دو طریقے ہیں. اب تک جو طریقہ ہم نے پڑھا تھا وہ وضو ترتیبی کا تھا، اور اگلا جو طریقہ ہے وہ ہے وضو ارتماسی. یعنی عام طور پہ جو ہم جس طریقے سے وضو کرتے ہیں وہ اب تک ہم نے اس کے مسائل پڑھے تھے. وضو ارتماسی میں کیا ہوتا ہے کہ چہرے اور ہاتھوں کو پانی میں ڈبونا ہوتا ہے. یعنی فرق یہ ہے کہ آپ ترتیبی میں اپنے اعضاء پر پانی ڈالتی ہیں اور ہاتھ پھیرتی ہیں، جبکہ ارتماسی میں آپ چہرے کو اور ہاتھوں کو پانی کے اندر کیا کرتی ہیں؟ ڈبوتی ہیں. اس کو وضو ارتماسی کہا جاتا ہے. ارتماسی وضو یہ ہے کہ انسان چہرے اور ہاتھوں کو وضو کی نیت سے پانی میں ڈبو دے. بظاہر ارتماسی طریقے سے دھلے ہوئے ہاتھ کی تری سے مسح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ کہ ایسا کرنا خلاف احتیاط ہے. یہ کون سی احتیاط ہوگی؟ کیوں احتیاط واجب ہوگی؟ بظاہر ارتماسی طریقے سے دھلے ہوئے ہاتھ کی تری سے مسح کرنے میں کوئی حرج نہیں، اگرچہ ایسا کرنا خلاف احتیاط ہے. کیوں احتیاط مستحب؟ خلاف احتیاط ہے. احتیاط مستحب کیا ہوتی ہے؟ تعریف بتائیں، ڈیفینیشن. مستحب جس میں فتویٰ ہوتا ہے اور احتیاط کر لے تو. اس میں فتویٰ موجود ہے. بظاہر ارتماسی طریقے سے دھلے ہوئے ہاتھ کی تری سے مسح کرنے میں کوئی حرج نہیں، اگرچہ ایسا کرنا خلاف احتیاط ہے. یہ اٹسیلف فتویٰ ہے. یہی میں پوچھ رہا ہوں، آپ سے سوال کر رہا ہوں. وہ احتیاط مستحب فتویٰ دے چکے ہیں، یعنی کیونکہ جب کہا کہ بظاہر ارتماسی طریقے سے دھلے ہوئے ہاتھ کی تری سے مسح کرنے میں کوئی حرج نہیں، یعنی یہ فتویٰ ہے، یعنی کوئی حرج نہیں، اگرچہ کہ ایسا کرنا خلاف احتیاط ہے. یعنی فتوے کے ساتھ احتیاط ہے تو کون سی احتیاط ہوگی؟ احتیاط مستحب، جس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، اگرچہ کہ عمل کرے تو بہتر ہے. عمل کرے گا تو کیا کرنا پڑے گا؟ رجوع کرنا پڑے گا. رجوع تو احتیاط واجب میں کرتے ہیں. اگر اس مسئلے میں احتیاط پر عمل کرنا پڑے، دیکھیں وضو ارتماسی ہم نے کیا بولا؟ وضو ارتماسی یہ ہے کہ جس میں چہرے اور ہاتھوں کو پانی میں ڈبویا جاتا ہے، یہی ہے وضو ارتماسی. پھر انہوں نے کہا کہ جو وضو ارتماسی سے دھلے ہوئے ہاتھ کی تری سے مسح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. یعنی میں نے پہلے سیدھا ہاتھ پانی میں ڈبویا، پھر اس کے بعد الٹا ہاتھ پانی میں ڈبویا، اور اس کے بعد اس ہاتھ سے میں نے مسح کر لیا، سر کا یا پیر کا مسح، سیدھے ہاتھ سے سر کا مسح اور پیر کا مسح. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ کہ جو تری ہے ارتماسی طریقے سے دھلے ہوئے، اس سے مسح کرنا خلاف احتیاط ہے، یعنی احتیاط مستحب ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ جب وضو ارتماسی کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ کو چہرہ اور ہاتھ کو پانی میں ڈبونا ہے، تو اگر کوئی شخص اس احتیاط پر عمل کرنا چاہے تو وہ کیا کرے گا؟ سوال میرا سمجھ میں آیا آپ کو؟ نہیں آیا. وضو ارتماسی میں آپ کو چہرے کو اور دونوں ہاتھوں کو کہاں پہ ڈبونا ہے؟ پانی میں. صحیح ہے. اور جب وہ پانی سے باہر نکالیں گے آپ ہاتھ، تو اسی ہاتھ سے آپ مسح کریں گے، سر کا مسح بھی اور پیر کا مسح بھی. کوئی حرج نہیں ہے، کہہ رہے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے فتوے کی بنیاد. لیکن کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے مسح کرنا خلاف احتیاط ہے. تو ایک طرف سے آپ مجھے سکھا رہے ہیں ارتماسی وضو کا طریقہ، دوسری طرف سے آپ مجھے اس سے کہہ رہے ہیں کہ اس کی طریقے سے مسح کرنا خلاف
احتیاط ہے. تو اب اگر میں اس احتیاط پر عمل کرنا چاہوں تو کیا کروں؟ یعنی یا تو وضو ارتماسی نہ کروں یا کیا کروں؟ پاؤں بھی ڈبو دو. خوب بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس میں تمیز کا قائل ہو، یعنی چہرے کو ارتماسی طریقے سے دھوئے لیکن ہاتھوں کو ترتیبی طریقے سے، یعنی نارمل طریقے سے جیسے ہم دھوتے ہیں ویسے دھوئے. جیسے کہ مسئلہ آ بھی رہا آگے کہ اگر کوئی شخص بعض اعضاء کو وضو ارتماسی طریقے سے اور بعض کا غیر ارتماسی طریقے سے کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر چہرے کو جو ہے وہ ارتماسی طریقے سے دھوئے اور سیدھے ہاتھ کو یا الٹے ہاتھ کو جو ہے وہ عام نارمل طریقے سے جیسے ہم دھوتے ہیں ویسے دھوئے. صحیح، تو کوئی حرج نہیں ہے، وضو صحیح ہے. صحیح. اسی طریقے سے اگر الٹا کام کرے، یعنی چہرے کو نارمل طریقے سے دھوئے اور ہاتھوں کو ارتماسی طریقے سے دھوئے، تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے. ارتماسی وضو میں بھی چہرہ اور ہاتھ اوپر سے نیچے کی طرف دھونے چاہیے. ارتماسی طریقے میں بھی آپ کیا کریں گے؟ چہرہ اور ہاتھ آپ کو اوپر سے نیچے دھونے، یعنی آپ چہرے کو پیشانی کی طرف سے ڈالیں گی پانی میں اور پھر ایسے کر کے نکالیں گی تاکہ پیشانی کی طرف سے ڈھلتا ہوا تھوڑی کی طرف تک آ جائے پانی. ہاتھ کو آپ نے یوں نہیں ڈبونا ہے بلکہ ایسے ڈبونا ہے، کوہنی سے ڈبونا ہے اور ایسے نکالنا ہے. صحیح ہے، تاکہ ہاتھ اوپر سے نیچے کی طرف دھلے. درست ہے؟ سمجھ میں آ گیا؟ ارتماسی وضو میں بھی چہرہ اور ہاتھ اوپر سے نیچے کی طرف دھونے چاہیے. لہذا جب کوئی شخص وضو کی نیت سے چہرہ اور ہاتھ پانی میں ڈبوئے تو ضروری ہے کہ چہرہ پیشانی کی طرف سے اور ہاتھ کوہنیوں کی طرف سے ڈبوئے. یہ مسئلہ ختم ہو گیا وضو ارتماسی کا. عام طور پر مبتلا بھی مسئلہ نہیں ہے، کوئی کرتا بھی نہیں ہے، لیکن اگر بہرحال کسی کا دل چاہے تھوڑا سا ہٹ کے کرنے کا تو کر سکتا ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں. وضو کی مستحب دعائیں ہیں، یہ دعائیں آپ پڑھتی بھی ہوں گی انشاءاللہ، خود پڑھ بھی لیں گی. اس کا ترجمہ بھی آپ کو یقیناً آتا ہوگا یا لکھا ہوگا. یہ مستحب دعائیں بہرحال پانی کو دیکھے تو یہ دعا پڑھے، جب کلائیوں تک ہاتھ کو دھوئے تو یہ دعا پڑھے، پھر اس کے بعد کلی کرے تو یہ دعا پڑھے، ناک میں پانی ڈالے تو اس وقت یہ دعا پڑھے. یعنی ہر اعضائے وضو کو دھونے سے پہلے دعا، یعنی دھوتے وقت جو ہے وہ یہ دعائیں پڑھے. وضو کے صحیح ہونے کی شرائط. پہلی شرط یہ ہے کہ وضو کا پانی پاک ہو. جیسے کہ پہلے ہی بیان ہو گیا کہ نجس پانی سے نہ وضو غسل ہوتا ہے، نہ ہی نجس پانی کسی چیز کو پاک نہیں کرتا، پاک بھی نہیں کرتا ہے. یعنی نہ اس سے، اگر ٹیکنیکل لینگویج میں ہم گفتگو کریں، اصطلاحی گفتگو کریں، تو نجس پانی سے نہ طہارت حدث حاصل ہوتی ہے نہ طہارت خبث. طہارت حدث کس کو بولتے ہیں؟ یعنی وضو اور غسل کو. خبث کی طہارت بولتے ہیں وضو و غسل. اور حدث کی حلوے والی ہے دال اور سے حدث کی طہارت جو ہے وہ کس سے حاصل ہوتی ہے؟ وضو یا غسل سے. صحیح. یعنی مثال کے طور پر کوئی شخص واش روم سے آیا ہے، یعنی قضائے حاجت کر کے آیا ہے، تو اس سے حدث انجام پا گیا ہے. کہیں گے اصطلاح میں کیا کہیں گے کہ اس سے حدث سرزد ہو گیا ہے. اب اس حدث سے طہارت کیسے ملے گی؟ وضو کرے گا، یا اگر وہ حدث ہے کہ جس کی طہارت جو ہے غسل کے ذریعے سے ہوتی ہے تو پھر غسل کرے گا. اس کے مقابل میں خبث، بے اور سے، خبائث سے. خبث یعنی نجاسات سے جو طہارت حاصل ہوتی ہے. مثلا ہاتھ پہ پیشاب لگ گیا، ہاتھ پر خون لگ گیا مثال کے طور پر، یہ جو نجاسات آئیں گی 11 یا 12 جتنی بھی نجاسات ہم نے پڑھی ہیں، ان سے جو طہارت حاصل ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں طہارت خبث، طہارت از خبث. تو نجس پانی سے نہ وضو اور غسل ہوتا ہے سمپل زبان میں، نہ ہی جو ہے وہ کوئی چیز پاک ہوتی ہے. تو پہلی شرط ہے کہ وضو کا پانی پاک ہو. ایک قول کی بنا پر وضو کا پانی ایسی چیزوں سے مثلا حلال گوشت، حیوان کے پیشاب، پاک مردار، زخم کی ریم سے آلودہ ہو. یعنی ایسا پانی بھی نہ ہو کہ ہے تو پاک لیکن عام طور پہ انسان کو گھن آتی ہے. مثلا کسی پانی میں کوئی حلال گوشت جانور پیشاب کر دے، مثال کے طور پر کوئی بکرا بکری مثال کے طور پر پیشاب کر دے، پاک ہے وہ پانی پاک ہے. اور مثال کے طور پر اس کا پیشاب بھی اتنا زیادہ نہیں ہے کہ آپ کا مضاف ہو گیا ہے، پانی بھی مضاف بھی نہیں ہوا اور پانی پاک بھی ہے، لیکن بہرحال اس پانی سے لوگ گھن آتے ہیں.
اسی طریقے سے اگر کسی پانی میں پیپ گر جائے مثال کے طور پر، اب وہ اتنی زیادہ نہ ہو کہ پانی کو مضاف کر دے، تو پانی تو پاک ہے، لیکن احتیاط واجب یہ ہے کہ اس سے بھی کیا کرے، اجتناب کرے، یعنی ایسے پانی سے وضو نہ کرے. یہ پہلی شرط. دوسری شرط پانی مطلق ہو. مطلق ہو یعنی مضاف نہ ہو. مضاف پانی کسے کہتے ہیں؟ کوئی چیز اس حد تک شامل ہو جائے کہ اس کا پانیت ختم ہو جائے تو مضاف ہو جائے. مضاف پانی وہ پانی کہ جا کسی چیز سے لیا جائے یا اس میں کوئی چیز اس طریقے سے ملا دیا جائے کہ اب اس کے اوپر صرف پانی کا لفظ اطلاق نہ ہوتا ہو. آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ پانی ہے، بلکہ کہیں مثال کے طور پر مٹی والا پانی، صحیح ہے، نمک والا پانی، شکر والا پانی مثال کے طور پر. تو ایسے پانی سے وضو یا غسل نہیں ہو سکتا ہے. نجس یا مضاف پانی سے وضو کرنا باطل ہے، خواہ وضو کرنے والا شخص اس کے نجس یا مضاف ہونے کے بارے میں علم نہ رکھتا ہو یا بھول گیا ہو. یعنی ہر صورت میں آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ایک پانی نجس ہے مثال کے طور پر، اور آپ نے اسی پانی سے وضو کر لیا، تب بھی آپ کا وضو باطل ہے. یا بھول گیا آپ، یعنی معلوم تھا کہ یہ پانی نجس ہے، لیکن پھر بعد میں مثال کے طور پر کاموں میں لگ گئے، یاد نہیں رہا، اور پھر اسی پانی سے وضو کر لیا، تب بھی وضو کیا ہے، باطل ہے. نجس پانی کے لیے بھی یہ حکم ہے، مضاف پانی کے لیے بھی یہی حکم ہے. لہٰذا اگر وہ ایسے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھ چکا ہو تو ضروری ہے کہ صحیح وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھے. اگر ایک شخص کے پاس مٹی ملے ہوئے مضاف پانی کے علاوہ اور کوئی پانی وضو کے لیے نہ ہو اور نماز کا وقت تنگ ہو تو ضروری ہے کہ تیمم کرے. یعنی ایک پانی ہے اور اس میں مٹی ملی ہوئی ہے، مضاف پانی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی پانی نہیں ہے، اور نماز کا وقت بھی نکل رہا ہے، تو پھر اس کا وظیفہ کیا ہے، تیمم کرے. لیکن اگر وقت تنگ نہ ہو تو ضروری ہے کہ پانی کے صاف ہونے کا انتظار کرے، یا کسی طریقے سے پانی کو صاف کرے اور وضو کرے، یا انتظار کرے کہ مٹی نیچے بیٹھ جائے اور اوپر کا جو پانی ہے جو اب صاف ہو چکا ہے اس پانی سے وضو کریں. یا مثال کے طور پر اگر چھان سکتا ہے پانی کو تو پانی کو چھان لے، یا کسی بھی طریقے سے پانی کو صاف کر سکتا ہے صاف کرے. مٹی ملا ہوا پانی اسی وقت مضاف بنتا ہے جب اسے پانی نہ کہا جا سکے. یعنی تھوڑی بہت مٹی ہو تو لوگ یہ نہیں کہتے کہ یہ مضاف نہیں ہے، وہ صاف پانی نہیں ہے، صاف پانی کہتے ہیں اس کو، تھوڑی بہت مٹی ملی ہو. اور کیونکہ ہم نے پہلے ہی بتایا تھا کہ مضاف پانی کا معیار کیا ہے کہ عرف میں اس کو صاف پانی نہ کہا جائے، عرف عام میں. اب چاہے آپ کو اس کے اندر تھوڑی بہت مٹی نظر آ رہی ہو، لیکن عرف یہ کہتا ہے کہ یہ صاف پانی ہے تو وہ صاف پانی شمار ہوگا، یعنی مطلق پانی شمار ہوگا. تیسری شرط یہ ہے کہ وضو کا پانی مباح ہو، غصبی نہ ہو، یا اپنا ہو، آپ کا خود، آپ خود اس کے مالک ہوں، یا جس کا ہو اس کی اجازت ہو، اس کی اجازت سے پانی سے وضو کیا جائے. ایسے پانی سے وضو کرنا جو غصب کیا گیا ہو یا جس کے بارے میں علم نہ ہو کہ اس کا مالک اس کے استعمال پر راضی ہے یا نہیں، حرام بھی ہے اور باطل بھی ہے. صحیح، وضو بھی باطل ہے اور اس کا فعل بھی جو ہے وہ حرام ہے. علاوہ ازیں اگر چہرے اور ہاتھ سے وضو کا پانی غصب کی ہوئی جگہ پر گرتا ہو، یا وہ فضا جس میں وضو کر رہا ہے غصبی ہے اور وضو کرنے کے لیے کوئی اور جگہ بھی نہ ہو، تو اس شخص کا فریضہ تیمم ہے. ایک شخص ہے کہ جس کا پانی غصبی نہیں ہے، پانی مباح ہے، لیکن جب وہ وضو کر رہا ہے تو اس کا جو پانی گرتا ہے وہ غصبی جگہ پہ گرتا ہے، وہ اس کے اپنی جگہ نہیں ہے، یا جو مالک ہے وہ راضی نہیں ہے کہ یہاں پر بیٹھ کے آپ وضو کریں مثال کے طور پر. یا جو فضا ہے وہ فضا غصبی یعنی کسی اور کی ہے، آپ کی اپنی، یعنی پانی آپ مثال کے طور پر خود اپنے گھر سے جگ سے لے کر آئے ہیں، صحیح ہے، لیکن جس فضا میں آپ وضو انجام دے رہے ہیں، مثال کے طور پر مدرسہ قائم میں، وہاں پر آپ پہ پابندی لگی ہے کہ بھئی آپ یہاں پر وضو نہیں کر سکتے مثال کے طور پر، تو فضا کیا ہے، غصبی ہے. تو ایسی صورت میں اگر اس کے پاس کوئی دوسری جگہ نہ ہو کہ جہاں پر وہ جا کر وضو انجام دے سکے، تو پھر اس کا وظیفہ کیا ہے، تیمم کرے گا. اور اگر پتہ ہی نہ ہو کہ غصبی ہے اور کر دیا وضو، جی آ رہا ہے مسئلہ، آ رہا ہے اس کا. لیکن اگر دونوں صورتوں میں گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے اسی جگہ وضو کر لے تو اس کا وضو صحیح ہے.
ان دو صورتوں میں کہ جب وضو کا پانی کسی غصبی جگہ پر گرتا ہو یا جس جگہ بیٹھ کر وضو کر رہا ہو وہ غصبی ہو، ان دو صورتوں میں پانی اس کا خود کا اپنا ہے، یہ جس کا ہے اس کی اجازت ہے، پانی کی اجازت ہے، پانی مباح ہے۔ لیکن وضو کا پانی غصبی جگہ پہ گر رہا ہے یا جس جگہ پر بیٹھ کے وضو کر رہا ہے وہ غصبی ہے، ان دونوں صورتوں میں اگرچہ کہ اس نے فعل حرام کا مرتکب ہوا ہے، لیکن کیونکہ اس نے پانی جو استعمال کیا ہے وہ خود کا اپنا پانی ہے، مباح پانی ہے، اس سے وضو جو کرے گا وہ وضو صحیح ہوگا۔ وضو خانے یا کسی مدرسے کے ایسے حوض سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں جس کے بارے میں یہ علم نہ ہو کہ آیا وہ تمام لوگوں کے لیے وقف کیا گیا ہے یا صرف مدرسے کے طلباء کے لیے وقف ہے۔ مثال کے طور پر مدرسہ القائم میں آپ یہاں پر آتے ہیں، صحیح ہے، اب کوئی اور شخص بھی آپ کے ساتھ آیا ہوا ہے، آپ تو یہاں پر طلاب ہیں یہاں کی، یعنی طالب علم ہیں، لیکن آپ کے ساتھ مثال کے طور پر کوئی شخص آیا ہوا وہ بیٹھا ہوا باہر انتظار کر رہا ہے کہ آپ کے ساتھ واپس جائے گا۔ اب اگر اس کو یہ مسئلہ پیش آ گیا، نماز نہیں پڑھی ہے اس نے اور وہ وضو کرنا چاہ رہا ہے اسی مدرسے کے پانی سے مثال کے طور پر، تو اگر اس کو معلوم نہ ہو کہ آیا یہ جو مدرسے کا وضو ہے، یہ غسل خانہ ہے یا جو بھی ہے، یہ صرف ان لوگوں کے لیے وقف ہے کہ جو مدرسے کے طالب علم ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی وضو نہیں کر سکتا، اگر ایسا ہو تو اس کے لیے وضو کرنا درست نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کو معلوم نہ ہو اور وہ دیکھ رہا ہو کہ عام لوگ بھی اسی طریقے سے آتے جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ان کو کوئی منع نہیں کرتا ہے، یعنی اس مدرسے میں دوسرے لوگ آتے ہیں، باہر کے لوگ، طالب علموں کے علاوہ باہر کے لوگ بھی آتے ہیں، وہ اس مدرسے سے وضو کرتے ہیں، کوئی ان کو منع نہیں کرتا ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، اس سے وضو کرے گا اور اسی وضو سے نماز بھی درست ہے۔ وضو خانے یا کسی مدرسے کے ایسے حوض سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ جس کے بارے میں یہ علم نہ ہو کہ آیا وہ تمام لوگوں کے لیے وقف کیا گیا ہے یا صرف مدرسے کے طلباء کے لیے وقف ہے، اور صورت یہ ہو کہ لوگ عموماً اس حوض سے وضو کرتے ہوں اور کوئی ان کو منع نہ کرتا ہو، یعنی ایک طرف سے اس کو معلوم نہیں ہے کہ وقف کی کیفیت کیا ہے اور دوسری جانب سے وہ دیکھ رہا ہے کہ دوسرے لوگ بھی آ رہے ہیں، سیم یہی مسئلہ مسجد کا بھی ہے۔ ہر اس عمومی جگہ کا مسئلہ یہی ہے، مثلا امام بارگاہ ہے، اب معلوم نہیں ہے کہ آیا یہ جو پانی ہے یا جو واش روم ہے یہ فقط ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مجلس میں شرکت کی ہے یا جو اس میں امام بارگاہ میں آتے ہیں، یا یہ جو واش روم ہے یہ فقط مسجد میں نماز پڑھنے والوں کے لیے ہے، یا وضو خانہ مسجد کا یہ فقط اس مسجد میں نماز پڑھنے والوں کے لیے یا عمومی ہے، نہیں معلوم ہے۔ لیکن دوسری جانب سے دیکھ رہا ہے کہ باہر کے لوگ آتے ہیں، وہ استعمال کرتے ہیں، ان کو کوئی منع بھی نہیں کرتا، ایسی صورت میں ان جگہوں سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر وہاں پہ باقاعدہ کوئی چوکیدار وغیرہ بٹھایا ہوا ہے انہوں نے اور وہ کہے کہ نہیں بھائی یہ صرف مدرسے کے لیے وقف ہے، آپ اس سے وضو نہیں کر سکتے، تو پھر اس صورت میں وہ غصبی شمار ہوگا، اس سے وضو باطل ہو جائے گا۔ سر ایسی مسجد کا کیا حکم ہوگا کہ کیا چلتا ہوا مسافر اور راستے میں کوئی ایسے سنت کی مسجد ہے اور ٹائم جا رہا ہے اس کا، اس میں بھی یہی مسئلہ ہے، تو اس میں بظاہر کوئی وہاں پہ کوئی بورڈ نہیں لگا ہوا کہ مطلب یہ حضرات نہیں پڑھ سکتے، صحیح ہے، پھر اس میں کیا ہوگا؟ صحیح ہے، کر سکتا ہے، ہاں وہ دیکھ رہا ہے کہ اس وضو خانے میں دوسرے لوگ بھی آتے ہیں، یعنی دوسرے افراد جو اس مسجد میں نماز نہیں پڑھتے ہیں یا راہگیر ہیں مثال کے طور پر یا مسافر ہیں، دیکھ رہا ہے کہ وہ لوگ بھی یہاں پر آ رہے ہیں، واش روم بھی استعمال کر رہے ہیں، وضو خانہ بھی استعمال کر رہے ہیں، ان کو کوئی منع نہیں کر رہا ہے، صحیح ہے، تو ایسی صورت میں ان کے واش روم سے وضو یا غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک کوسچن پوچھنا تھا جی کہ حرم میں جب ہم جاتے ہیں زیارت کے لیے وہاں پر منع ہوتا ہے، یعنی ہم اس کے ذریعے کے پاس قریب میں وضو کرنا ہے کچھ بھی، لیکن وہاں میں نے دیکھا ہے خواتین کر لیتی ہیں پانی جائز نہیں ہے، نکال کے، تو وہ نہیں ہوگا، باطل ہو جائے گا۔ اچھا، جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ صرف پانی پینے کے لیے وقف ہے، یعنی باقاعدہ بورڈ لگائے ہوئے، نہیں وہ اپنی بوٹل نکال کے نا وہیں پر بیٹھے بیٹھے تھوڑے سے پانی سے وضو کر لیتی ہیں، ہاں اگر پانی ان کا اپنا ہے اور لیکن وہاں وضو کرنا منع ہے، ہاں تو پانی اگر ان کا اپنا ہے تو ان کا وضو صحیح ہو جائے گا، لیکن کام انہوں نے حرام کام کیا ہے، جب منع کیا ہوا یہاں پر وضو نہیں کرنا ہے تو آپ کیوں کر رہے ہیں، صحیح، لیکن اگر ان کا پانی خود کا اپنا ہے تو پھر وضو ان کا صحیح ہو جائے گا۔ اور ایسے وہ جو وضو جو کرتے ہیں اسپرے سے، اسے پانی جو ہے نا فرش پہ گرتا نہیں ہے کہیں، تو پھر جائز گناہ میں شامل نہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں اس سے، کوئی روکنے والا نہیں، یعنی کوئی آپ کو یہ نہ کہے کہ آپ مثال کے طور پر یہاں پہ بیٹھ کے یہ کام نہ کریں، ممنوع نہ ہو، نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ پانی گرتا ہے اس کا وہاں پر، وہ ایک الگ مسئلہ ہے،
یعنی ایک مثال کے طور پر جو مثال دی جاتی ہے خداوند کریم آپ سب کو حج و عمرے کی توفیق عطا کرے کہ کہ تیسرے طواف کے بعد یا بعض فقہاء کے نزدیک چوتھے طواف کے بعد اگر وضو باطل ہو جائے تو آپ کیا کریں، طواف میں موالات شرط ہے، آپ کے موالات نہ ٹوٹیں، صحیح ہے، تو آپ وہیں پر اسپرے سے کیا کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، کسی بھی کونے میں جا کے، خواتین بہرحال نامحرم سے آپ کو چھپانا بھی ہے، تو اسی وقت آپ کو جگہ یاد رکھنی ہے کہ آپ نے کہاں پر آپ کا وضو ٹوٹا ہے، صحیح ہے، اسی جلدی سے آپ کو وہیں سے وضو کر کے اسی جگہ پر آ کر وہیں سے آپ کو کنٹینیو کرنا ہے طواف کو، درست۔ تو اب اگر ایسے ماحول میں دیکھا ہے یا حرم میں، مثال کے طور پر امام علی رضا علیہ السلام کے حرم میں، خدا آپ کو سب کو زیارت نصیب کرے، بالخصوص وہاں عورتوں کے جو پورشن ہے بہت رش ہوتا ہے وہاں پر، اور جو خاتون ایک مرتبہ چلی جاتی ہے اندر مثال کے طور پر، اب یعنی اتنی دیر بعد اس کو اگر موقع ملا ہے زری کا اور وہیں پر اس کا وضو باطل ہو جاتا ہے، یا نماز پڑھنے کا موقع ملا ہے وہاں پر اس کا وضو باطل ہو جاتا ہے، اب اگر وہ دوبارہ جائے تو واش روم بہت دور ہے یا وضو خانہ بہت دور ہے، تو وہاں پر اسپرے وغیرہ سے اب کوئی منع بھی نہیں کرتا ہے، وہاں پر اسپرے سے وضو کرنے میں کوئی منع نہیں کرتا، لیکن باقاعدہ جو دوسری جو صورتحال بتا رہے ہیں کہ باقاعدہ بوٹل سے پانی لے کے اس سے وضو کیا جائے، ایسی بات ہے، قالین بچھا ہوا ہے وہاں پر یا دوسری اور چیزیں ہیں، وہ یقیناً آپ کو منع کریں کہ یہ کام آپ یہاں پر نہ کریں۔ اگر کوئی شخص ایک مسجد میں نماز پڑھنا نہ چاہتا ہو اور یہ بھی نہ جانتا ہو کہ آیا اس مسجد کا وضو خانہ یا حوض تمام لوگوں کے لیے وقف ہے یا صرف ان لوگوں کے لیے جو اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، تو اس جگہ سے وضو نہیں کر سکتا، لیکن اگر عموماً وہ لوگ اس وضو خانے یا حوض سے وضو کرتے ہوں جو اس مسجد میں نماز نہ پڑھنا چاہتے ہوں اور کوئی منع نہ کرتا ہو، تو وہ شخص بھی اس سے وضو کر سکتا ہے۔ جیسا کہ مسئلہ ہم نے پہلے بیان کر دیا آپ کی خدمت میں کہ اگر صورتحال یہ ہو کہ اس کو معلوم نہ ہو کہ آیا یہ تمام لوگوں کے لیے وقف ہے یا صرف ان لوگوں کے لیے وقف ہے جو اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اور وہ دیکھ بھی رہا ہو دوسری جانب سے کہ دوسرے لوگ جو اس مسجد میں نماز نہیں پڑھتے وہ بھی یہاں سے وضو کر رہے ہیں یا واش روم استعمال کر رہے ہیں اور کوئی ان کو منع نہیں کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس مسجد سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسافر خانوں، ہوٹلوں، مارکیٹوں اور راستوں کے درمیان، ریسٹورانوں اور ایسے ہی دوسرے مقامات کے پانی سے ان لوگوں کا جو ان میں مقیم نہ ہو وضو کرنا ہے اسی صورت میں درست ہے جب عموماً ایسے لوگ بھی جو وہاں مقیم نہ ہوں وہاں سے وضو کرتے ہیں اور کوئی منع نہ کرتا ہو، یعنی سیم مسئلہ ہے، جو مسئلہ مدرسے کے لیے، جو مسئلہ مسجد کے لیے، وہی مسئلہ ہوٹلوں کے لیے، ریسٹورنٹ وغیرہ کے لیے، صحیح۔ یہ مسئلہ مثال کے طور پر کہاں پیش آتا ہے، اگر کوئی بتا سکے، زیارت کے موقع پر، مثلا اربعین کے موقع پر، ہاں، یا آپ کا ہوٹل دور ہے یا آپ کا کوئی رہنے والا، یعنی آپ کسی دوسرے ہوٹل میں اور آپ کا کوئی جاننے والا کسی اور ہوٹل میں ہے، آپ نے کہا کہ اب میں کہاں مثال کے طور پر چل کے جاؤں اپنے ہوٹل، اسی ہوٹل سے وضو کر لیتی ہوں یا اسی ہوٹل کا واش روم استعمال کر لیتی ہوں، اگر معلوم نہ ہو کہ آیا اجازت ہے یا نہیں ہے اور صورتحال یہ ہو کہ عموماً دوسرے لوگ بھی استعمال کرتے ہوں، کوئی منع نہ کرتا ہو، تب تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر باقاعدہ وہاں پر ایسی صورتحال نہ ہو بلکہ وہ دیکھتا ہو کہ کون اس ہوٹل میں رہنے والا ہے، کون اس ہوٹل میں رہنے والا نہیں ہے، اور فقط انہی کو اجازت ہو جس ہوٹل میں رہتے ہیں، یعنی جنہوں نے ہوٹل کرائے پہ لیا انہی کو استعمال کرنے کی اجازت ہو، تو اس صورت میں اس ہوٹل کا واش روم استعمال نہیں کر سکتا، پانی بھی جو استعمال کرے گا اس سے وضو بھی جو ہے وہ باطل ہوگا۔ خوب، اگلا مسئلہ جو ہے وہ ہمارے لیے مطلب نہیں ہے، لہٰذا اس کو چھوڑ دیں۔ نہروں کا مسئلہ، نہریں ہمارے یہاں تو پانی بڑی مشکل سے آتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ بھول جائے کہ پانی غصبی ہے اور اس سے وضو کر لے تو اس کا وضو صحیح ہے، بھول جائے کہ پانی غصبی ہے اور اس سے وضو کر لے، لیکن اگر کسی شخص نے خود پانی غصب کیا ہو اور بعد میں بھول جائے اور اس سے وضو کر لے تو اس کا وضو صحیح ہونے میں اشکال ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس نے لیا اور اس سے بغیر اجازت تو بھول گیا ہو۔ اشکال ہے کا کیا مطلب ہے؟ اشکال کا مطلب ہے کہ شک ہے، اشکال ہے کا مطلب کیا ہے؟ پہلے درس میں سب سے پہلے بتایا تھا، اشکال ہے جب مجتہد کسی مسئلے میں کہے کہ اشکال ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ
احتیاط واجب ہے یہاں پر مجتہد نے لگائی ہے، یعنی احتیاط واجب کی بنا پر اس کا وضو صحیح نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے خود پانی غصب کیا ہو اور پھر کیا ہو، بھول جائے، کوئی بھلکڑ چور ہو مثال کے طور پر، پانی غصب کرے اور بھول جائے، تو پھر اسی سے جو ہے وہ کراچی کے وضو کر لے۔ حالات کے مطابق یہ ہے کہ بہت سے ایسے ایریا ہے کہ جہاں پہ جو ایک گورنمنٹ کی پائپ لائن ہے وہاں وہ اتنی نیچے ہے یا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے، اور جو باقاعدہ ٹینکوں میں جا رہی ہے وہاں پہ پانی آنے کا عرصے سے بند ہوا ہوا ہے۔ صحیح۔ تو کہیں پہ کچھ لوگوں نے اپنے پرائیویٹلی ایک نئی مطلب جو بھی لائن ہے وہ ڈلوائی ہے پیسے دے کے جو بھی ہے، اب اس میں باقاعدہ پرمیشن آف کورس وہاں سے واٹر بورڈ سے نہیں لی ہے، اس پانی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر کوئی منع کرنے والا نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے تو جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کوئی جا کے آ کے دکھائے دیکھیں انہوں نے یہ کیا ہوا ہے تو نہیں، جب پورا شہر ہی یہ کر رہا ہے تو ان کو کیسے یہ آپ کہیں گے کہ یعنی کوئی ایک فرد اگر کرے تو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں پتہ ہی نہیں ہے گورنمنٹ کو، یعنی پورے شہر ہی ماشاءاللہ سے کھدا ہوا ہے، صحیح نا؟ یعنی تو واٹر بورڈ کی پرمیشن سے ہو جی، تو بہرحال یعنی جہاں تک میری اطلاعات ہیں ایسا کوئی لا نہیں ہے کہ آپ مثال کے طور پر بور نہیں کر سکتے ہیں خود سے، صحیح۔ بورنگ کی بات نہیں کر رہی، وہی واٹر بورڈ کی ہی لائن انلیگل کر دی ہے، سمجھ لیں انلیگل اس لیے کہ ان کو انوالو نہیں کیا، ان کو بارہا کہہ کے تھک گئے کہ بڑی جلدی اس کو صحیح کر دو، وہ نہیں کر رہا۔ بہرحال وہ خود گورنمنٹ والے انوالو ہیں، وہ جبھی تو ہو رہا ہے نا کام۔ آپ بری ذمہ ہو گئی کہ ہم دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ جو قانون کی جو مخالفت ہے وہ آیت اللہ سستانی اس کو جائز قرار نہیں دیتے ہیں، وہ قانون جو کہ عام لوگوں کی مصلحت کے لیے بنا ہو، یعنی ایسا قانون جو کسی شرعی حکم سے بھی نہ ٹکراتا ہو اور اس کی نوعیت یہ ہو کہ مصالح عامہ جسے بولتے ہیں، یعنی اسے کیا بولیں گے انگلش میں یا اردو میں، یعنی عمومی مفاد کے لیے وہ بنایا ہو۔ باہمی متفقہ مثال کے طور پر ٹریفک سگنل کے قانون کہ بھائی آپ کو ریڈ ہو جائے تو آپ کو روکنی ہے گاڑی، رول اور ریگولیشن، صحیح نا؟ یہ لوگ پانی کا ٹیکس لیتے ہیں نا ہم سے، جی جی، ہم ٹیکس دیتے ہیں تو ہم کہیں سے بھی پانی لیں۔ آپ کا یہ نا چوری ہو رہا ہے، ہاں سب تو نہیں اگر منع ہو وہ بہرحال سیاسی گفتگو منع ہے۔ جو بھی پانی استعمال کر رہے ہیں اس کا ٹیکس پے کر رہے ہیں ہم لوگ۔ جی ہو مسئلہ حل ہو گیا، چلیں آگے۔ اگر وضو کا پانی تو اس کا اپنا ہو لیکن غصبی برتن میں ہو، پانی خود کا اپنا ہے لیکن غصبی برتن میں، خیر مبتلا بے مسئلہ نہیں ہے اس کا، لیکن پھر چلا پڑھنا شروع کر دیا تو میں پڑھ دیتا ہوں۔ پانی خود کا اپنا ہے لیکن برتن کسی اور کا ہے، صحیح ہے، یعنی مثال کے طور پر پرانے زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ گیلن اٹھا کے لاتا ہے، یہ جو بھی مٹکا اٹھا کے لاتا ہے، پھر چلا کسی دوسرے کا مٹکا لے آیا اور اس میں پانی بھر لیا، پانی خود کا اپنا ہے لیکن مٹکا کسی اور کا ہے، یا وہ گیلن جو ہے وہ کسی اور کا ہے مثال کے طور پر، اور اس شخص کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی پانی نہ ہو تو اگر وہ اس پانی کو شرعی طریقے سے دوسرے برتن میں انڈیل سکتا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے کسی دوسرے برتن میں انڈیلے شرعی طریقے سے۔ شرعی طریقے سے کیا مطلب ہے؟ شرعی طریقے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایسا طریقہ استعمال کرنا ہے، ایسا طریقہ اپنانا ہے کہ پانی بھی انڈل جائے اور اس برتن میں تصرف بھی صدق نہ آئے، یعنی یہ نہ کہا جائے کہ آپ نے یہ غصبی برتن استعمال کیا ہے، کیونکہ غصبی برتن استعمال کرنا کیا ہے؟ حرام ہے، درست ہے؟ کسی دوسرے کا برتن جو اجازت نہ ہو، اجازت کے بغیر، اور معلوم ہو کہ وہ راضی نہیں ہے آپ کے استعمال کرنے سے، استعمال کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب اس کے استعمال کرنے میں مختلف ہر قسم کا استعمال آ جاتا ہے، صحیح، اس میں سے کچھ کھانا، اس میں سے کچھ پینا، اس کو کسی اور کام کے لیے استعمال کرنا، تو ان استعمالات میں سے ایک استعمال یہ بھی ہے کہ آپ مثال کے طور پر برتن کو اٹھائیں اور اس برتن کا پانی دوسرے پانی میں ڈالیں، یہ بھی ایک استعمال ہے بہرحال۔ تو اگر آپ ایسا کام، ایسا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں کہ اس برتن کا پانی بھی دوسرے برتن میں چلے جائے اور استعمال کرنا بھی صادق نہ آئے، آپ اتنے ماہر ہوں، سر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں صحیح ہے، بہرحال کوئی نہ کوئی طریقہ ہوگا شاید اس کا۔ تو جو ہے وہ آپ کو یہی کام کرنا ہے کہ آپ کو پانی انڈیلنا ہے دوسرے برتن میں، یعنی اپنے برتن میں یا مباح برتن میں، اور پھر اس سے وضو کرنا ہے۔ اور اگر ایسا کرنا آسان نہ ہو، جیسے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے، تو پھر کیا کرے گا؟ تیمم کرے، یعنی اپنا برتن بھی نہیں ہے، کوئی اور پانی بھی نہیں ہے، پانی بھی یہی ہے اور برتن بھی یہی ہے، پانی خود کا اپنا ہے لیکن برتن کسی اور کا ہے،
تو اس صورت میں کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا. تو ضروری ہے کہ اس سے وضو کیا. اور اگر اس کے پاس اس کے علاوہ دوسرا پانی موجود ہو تو ضروری ہے کہ اس سے وضو کرے. اور اگر ان دونوں صورتوں میں وہ صحیح طریقے پر عمل نہ کرتے ہوئے اس پانی سے جو غصبی برتن میں ہے وضو کر لے تو اس کا وضو صحیح ہے. اگر وہ کہے کہ نہیں بھائی مثال کے طور پر مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے یہ مسئلہ اور میں نے اسی پانی سے وضو کرنا ہے, جو پانی میرا خود کا اپنا ہے, صحیح ہے برتن کسی اور کا ہے لیکن پانی جو ہے میرا اپنا ہے, جگ کسی اور کا مثال کے طور پر, پانی میرا اپنا ہے. اگر وہ اس مسئلے کی رعایت نہ کرے اور وضو کر لے اسی پانی سے تو اگرچہ کہ اس نے حرام کام کیا لیکن کیونکہ پانی خود کا اس کا اپنا ہے اس کا وضو کیا ہے؟ صحیح ہے. خوب, آگے کے دو مسئلے بھی وہ بھی اتنے مطلب نہیں ہیں, اس کو چھوڑ دیجئے. آگے چلیے. وضو کے اعضاء دھوتے وقت یعنی چوتھی شرط ہے یہ وضو کے صحیح ہونے کی چوتھی شرط. اب تک ہم 3 شرطیں پڑھ چکے ہیں, پانی پاک ہو, مطلق ہو اور مباح ہو, 3 شرطیں. چوتھی شرط یہ ہے کہ وضو کے اعضاء دھوتے وقت اور مسح کرتے وقت پاک ہوں. جس وقت آپ وضو کے اعضاء دھو رہے ہیں وہ وضو کے اعضاء پاک ہونے چاہیے اور جن اعضاء کو مسح کرنا ہے وہ اعضاء بھی مسح کے وقت کیا ہونا چاہیے؟ پاک ہونے چاہیے. چاہے انہیں وضو کے دوران ہی دھونے یا مسح کرنے سے پاک کر لے, جبکہ اگر کر یا اس جیسے پانی سے دھو رہا ہو تو دھونے سے پہلے پاک کرنا ضروری نہیں ہے. یعنی اصل جسے کہنا چاہیے پیٹ کا درد کیا ہے کہ اعضاء پاک ہونے چاہیے. اب چاہے وہ اسی پانی سے پاک ہو جائیں, یعنی آپ وضو کا پانی گرا رہے ہیں, مثال کے طور پر آپ کے یہاں پہ خون لگ گیا تھا, ہاتھ پہ خون لگ گیا تھا, صحیح ہے, اب خون بھی موجود نہیں ہے. آپ جیسے ہی ایک مرتبہ پانی ڈالیں گے چلو سے وہ کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. آپ وضو کے لیے پانی ڈال رہی ہیں لیکن خود بخود وہ پاک بھی ہو رہا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ پہلے آپ پاک کریں پھر اس کے بعد وضو کی نیت سے پانی ڈالیں, بلکہ وہی جو وضو کی نیت سے آپ پانی ڈال رہی ہیں اسی سے وہ کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. اور اگر کر پانی سے انسان وضو کر رہا ہے تو بہت ہی آسان ہے. صحیح ہے, یہ کر پانی میں کیا ہے, فقط اس کو پانی میں ڈالنا ہے, یعنی عین نیاست نہیں ہونی چاہیے اعضاء وضو پر, اور ایک مرتبہ پانی ڈلے گا پاک ہو جائے گا, سوائے کس کے؟ اگر پیشاب سے نجس ہو. اگر پیشاب سے نجس ہے تو کتنی مرتبہ ڈالنا پڑے گا؟ 2 دفعہ. اگر وضو مکمل ہونے سے پہلے وہ مقام نجس ہو جائے جسے دھویا جا چکا ہے یا جس کا مسح کیا جا چکا ہے تو اس کا وضو صحیح ہے. مثلا آپ نے چہرہ دھویا, آپ سیدھا ہاتھ دھو رہے تھے کہ آپ کے چہرے پہ کوئی نجاست لگ گئی, یا آپ نے سیدھا ہاتھ دھویا پھر اس کے بعد جب الٹا ہاتھ دھونے کے لیے آپ نے شروع کیا تو سیدھا ہاتھ آپ کا نجس ہو گیا. تو جو اعضاء آپ دھو چکے ہیں یا جن اعضاء کا آپ مسح کر چکے ہیں, اگر وہ آپ کے دھونے کے بعد یا مسح کرنے کے بعد, آپ کا وضو ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے لیکن ان اعضاء کو دھو چکے ہیں آپ یا مسح کر چکے ہیں اور پھر وہ نجس ہو جائیں تو اس سے وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, آپ کا وضو صحیح ہے. فقط نماز کے لیے یا دوسرے کام کے لیے جو بھی آپ کو کرنا ہے, مثال کے طور پر جس کے لیے طہارت شرط ہے اس جگہ کو آپ کو پاک کرنا پڑے گا. اگر اعضاء وضو کے سوا یعنی اعضاء وضو کے علاوہ بدن کا کوئی حصہ نجس ہو تو وضو صحیح ہے. اعضاء وضو پہ نجاست نہیں ہے, اعضاء وضو کے علاوہ کوئی حصہ نجس ہے. مثال کے طور پر آپ کی ہاتھ کا اوپر والا حصہ مثلا بازو نجس ہے مثال کے طور پر, یا جسم کا کوئی اور دوسرا حصہ نجس ہے اعضاء وضو کے علاوہ, تو اس سے وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کو پاک کرنا بھی وضو کے لیے ان کو پاک کرنا ضروری نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص قضاء حاجت کر کے آئے اور اس نے اپنی شرمگاہ کو پاک نہ کیا ہو ابھی, تو احتیاط مستحب یہ کہ پہلے اپنی شرمگاہ کو پاک کرے اور پھر اس کے بعد وضو کرے. اس میں بھی احتیاط مستحب ہے. صحیح ہے, احتیاط مستحب کا مطلب کیا ہے, یعنی اس احتیاط کی رعایت کرنا ضروری نہیں ہے, کرے تو اچھی بات ہے, نہیں کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وضو اس کا صحیح ہو جائے گا. یعنی کوئی شخص قضاء حاجت انجام دے اور قبل اس کے کہ اپنی شرمگاہ کو دھوئے وضو کر لے تو اس کا وضو صحیح ہے, اس کا وضو صحیح ہے. لیکن نماز کے لیے بہرحال اس کو پاک کرنا ہے. کھانے میں نہیں بیٹھتے, دوسرا کھانا مت دیں. نہیں ہے اور جی ہو.
اگر وضو کے اعضاء میں سے کوئی عضو نجس ہو اور وضو کرنے کے بعد شک گزرے کہ آیا وضو کرنے سے پہلے اس عضو کو دھویا تھا یا نہیں، تو وضو صحیح ہے، لیکن اس نجس مقام کو دھو لینا ضروری ہے۔ وضو سے پہلے آپ کو یقین تھا کہ میرا ہاتھ نجس ہے، وضو کر لیا، اس کے بعد اب شک ہو رہا ہے کہ میں نے پہلے اس کو پاک کیا تھا وضو سے یا نہیں کیا تھا، یعنی وضو کرنے سے پہلے اس ہاتھ کو میں نے پاک کیا تھا یا نہیں کیا تھا، تو آپ کا وضو صحیح ہے، لیکن نماز کے لیے یا کسی اور دوسرے کام کے لیے جس کے لیے طہارت شرط ہے، اس ہاتھ کو پاک کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں دو اصل ہیں، ایک پہلی اصل یہ ہے کہ اصالت الطہارہ یا اصالت العدم جسے کہتے ہیں، یا جیسے ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں کہ اگر ایک چیز نجس ہو گئی ہے، جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ یہ پاک ہوئی یا نہیں ہوئی، آپ کے لیے وہ چیز کیا ہے؟ نجس ہے۔ آپ کو یقین ہے کہ ایک چیز نجس ہو گئی، اب آپ کو شک ہو رہا ہے پاک ہوئی یا نہیں ہوئی، آپ کے لیے وہ چیز کیا ہے؟ نجس ہے۔ صحیح ہے، اس کو آپ استصحاب بھی کہہ سکتی ہیں، صلاح استصحاب، بہرحال اس کو میں ڈیفائن نہیں کر رہا ہوں ورنہ تو بات بھی سمجھ میں نہیں آئے گی اور ٹائم بھی چلا جائے گا۔ ایک دوسری اصل ہے جس کو کہتے ہیں اصالت الصحہ۔ اصالت الصحہ کے معنی کیا ہیں؟ کہ ایک عمل آپ نے انجام دیا ہے، مثلا وضو آپ نے انجام دیا ہے، غسل آپ نے انجام دیا ہے مثال کے طور پر، نماز آپ نے پڑھ لی ہے مثال کے طور پر، اب آپ کو شک ہو رہا ہے کہ میں نے صحیح وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ جیسے کہ پچھلے جو درس تھا ہم نے دیا تھا، اس میں نے کہا تھا کہ ایک مسئلہ میں آپ کو اگلے درس میں بتاؤں گا کہ اگر وضو کرنے کے بعد کسی کو شک گزرے کہ جتنا مجھے دھونا تھا میں نے اتنا دھو لیا تھا یا نہیں دھویا، یعنی ایک چہرے کو یا ہاتھوں کو میں نے صحیح طریقے سے دھو لیا یا نہیں دھویا، یا مثال کے طور پر آپ نے نماز پڑھ لی، اب آپ کو شک ہو رہا ہے کہ آیا میں نے رکوع صحیح انجام دیا تھا نہیں دیا تھا، یا نماز کے بعد آپ کو شک ہو رہا ہے کہ میں نے 2 رکعتیں پڑھی تھیں یا 3 رکعت پڑھی تھیں، یا مثال کے طور پر نماز کے بعد آپ کو شک ہو رہا ہے کہ میں نے سلام پڑھا صحیح سے یا نہیں پڑھا، یا نماز کے بعد آپ کو شک ہو رہا ہے کہ میں نے آیا پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ پڑھا تھا یا تسبیحات اربع پڑھ دی۔ تو جب بھی آپ کو ایک عمل انجام دینے کے بعد اس کی صحت کے بارے میں شک ہو، آپ سمجھیں کہ صحیح انجام دیا ہے، دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی کوئی عمل آپ انجام دیں اور عمل انجام دینے کے بعد اس کی صحت میں آپ کو شک ہو، صحت سے مراد کیا ہے؟ یعنی اردو والا صحت نہیں ہے، یعنی صحیح ہے یا غلط، اس کے صحیح یا غلط ہونے کے بارے میں آپ کو شک ہو۔ مثلا ایک شخص سے طواف کر کے آ گیا، اب شک ہو رہا ہے کہ صحیح طواف انجام دیا تھا نہیں دیا تھا، طواف کرتے وقت جو ہے وہ میرا جو ہے وہ الٹا کاندھا جو ہے وہ خانہ کعبہ کی جانب تھا یا نہیں، میں نے کسی اور جانب کر لیا تھا، شک ہو رہا ہے۔ یا مثال کے طور پر طواف کرنے کے بعد جو میں نے نماز پڑھی تھی طواف کی، وہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھی تھی یا کہیں اور پڑھ لی مثال کے طور پر، شک ہو رہا ہے۔ شک ہو رہا ہے کہ میں نے جو ہے وہ صحیح تو کہ میں نے کی تھی، لیکن میں نے 7 چکر لگائے یا 6 چکر لگائے، تمام صورتوں میں صحیح۔ اس کے علاوہ بھی دیگر عبادات میں بھی جو عمل آپ نے انجام دے دیا ہے، اب عمل انجام دینے کے بعد اگر اس کی صحت کے بارے میں آپ کو شک ہو کہ آپ نے صحیح انجام دیا نہیں دیا، تو آپ سمجھیں کہ آپ نے وہ عمل صحیح انجام دیا ہے، دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر کیونکہ 2 اصل جاری ہو رہی ہیں اس مسئلے میں جو ابھی ہم نے پڑھا، کہ اگر وضو کے اعضاء میں سے کوئی عضو نجس ہو اور وضو کے بعد شک گزرے کہ آیا وضو کرنے سے پہلے اسے دھویا تھا یا نہیں دھویا تھا، یعنی ایک چیز پہلے نجس تھی، اب آپ کو شک ہو رہا ہے کہ آیا میں نے اس کو دھو لیا تھا، یعنی اس کے پاک ہونے کے بارے میں آپ کو شک ہے، تو کیا شمار کریں گے آپ؟ نجس ہے، لہٰذا اس کو پاک کرنا ضروری ہے، یعنی اب اگر آپ کو نماز پڑھنی ہے تو آپ اس کو پہلے پاک کریں گے۔ لیکن وضو کے لیے کیونکہ یہ شخص صلاحیت کر رہا ہے کس میں، کیونکہ اگر آپ نے اس کو نجس مان لیا، کوئی شخص کہہ سکتا ہے نا کہ اگر یہ نجس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اعضائے وضو نجس تھے اور پھر آپ نے وضو کیا ہے، جبکہ وضو کے لیے شرط کیا ہے کہ اعضائے وضو کیا ہونے چاہیے؟ پاک ہونے چاہیے، تو اس کا مطلب ہے آپ کا وضو باطل ہونا چاہیے۔ لیکن کیونکہ آپ کو شک ہے، یقین نہیں ہے، شک ہے، اور شک یہ صلاحیت کر رہا ہے کہ آیا میں نے وضو صحیح کیا یا نہیں کیا، تو جب بھی عمل انجام دینے کے بعد آپ کو کسی عمل کے صحت کے بارے میں شک ہو تو آپ کیا سمجھیں گی؟ صحیح سمجھیں گی۔ تو وضو کے بارے میں آپ یہ سمجھیں گی کہ آپ نے صحیح انجام دیا ہے،
لیکن کیونکہ وہ چیز پہلے نجس تھی، یقین تھا آپ کو، اب آپ کو شک ہے کہ پاک ہوا نہیں ہوا، تو اب کیا سمجھے گی؟ پاک کرنا ضروری ہے. واضح انشاءاللہ؟ ہو. اگر کسی کے چہرے یا ہاتھوں پر کوئی ایسی خراش یا زخم ہو جس سے خون نہ رکتا ہو اور پانی اس کے لیے مضر نہ ہو، تو ضروری ہے کہ اس عضو کو صحیح سالم اجزاء کو ترتیب وار دھونے کے بعد زخم یا خراش والے حصے کو قرب کے برابر پانی یا جاری پانی میں ڈبو دے اور اسے اس قدر دبائے کہ خون بند ہو جائے، اور پانی کے اندر ہی اپنی انگلی زخم یا خراش پر رکھ کر اوپر سے نیچے کی طرف کھینچے تاکہ اس خراش یا زخم پر پانی جاری ہو جائے، اور پھر اسے نچلے حصوں کو دھو لے. اس طرح سے اس کا وضو صحیح ہو جائے گا. یعنی ایک ایسا زخم لگا ہے آپ کے چہرے پر یا آپ کے ہاتھ پر کہ اس سے خون رک ہی نہیں رہا ہے، یعنی آپ جتنی مرتبہ پانی سے اس کو دھوتی ہیں مثال کے طور پر دوبارہ خون نکل آتا ہے، صحیح خون نہیں رک رہا ہے. تو اب کیا کریں؟ وضو کے لیے اعضاء کا پاک ہونا ضروری ہے. تو ایسی صورت میں فرماتے ہیں کہ آپ اس عضو کو قر پانی یا جاری پانی میں ڈبوئیں، اور ڈبونے کے بعد اس کو دبائیں، یعنی جہاں پر جو زخم کی جگہ ہے اس کو اتنا دبائیں کہ کچھ لمحے کے لیے ٹھہر جائے خون، کچھ لمحے کے لیے، اور پھر اس کے اوپر آپ پانی کے اندر ہی ہاتھ پھیر دیں، پھر چاہے اس کے بعد دوبارہ خون نکل آئے، مسئلہ نہیں ہے، وضو آپ کا ہو جائے گا، وضو آپ کا ہو جائے گا. واضح نہیں ہے؟ ابھی ٹائم بہت ہے، 6:15 بجے تک ہے. چلیں یہ صفحہ کمپلیٹ کریں، اس کے بعد انشاءاللہ. وضو کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے وقت کافی ہو. وضو پڑھنے اور نماز پڑھنے کے لیے وقت کیا ہو؟ کافی ہو. اگر وقت کم ہو آپ کے پاس اور پھر آپ نے وضو کر لیا تو آپ کا وظیفہ کیا تھا؟ تیمم تھا. جی 5واں. اگر وقت اتنا کم ہو کہ وضو کرے تو ساری کی ساری نماز یا اس کا کچھ حصہ وقت کے بعد پڑھنا پڑے تو ضروری ہے کہ تیمم کر لے. لیکن اگر تیمم اور وضو کے لیے تقریباً یکساں وقت درکار ہو تو پھر کیا کرے؟ وضو کرے. جیسے فجر کی نماز میں عموماً ہوتا ہے انسان لیٹ اٹھتا ہے، دیکھا کہ 1 منٹ باقی ہے قضا ہونے میں. اب اگر وضو کرے گا تو یا تو پوری نماز قضا ہو جائے گی، یا مثال کے طور پر 1 رکعت یا آخری سجدہ، یا مثال کے طور پر آدھی رکعت جو ہے وہ قضا ہو جائے گی. تو اس صورت میں اس کا وظیفہ کیا ہے؟ تیمم کرے. وضو نہیں کرے گا، تیمم کرے گا. لیکن وضو اور تیمم میں اگر یکساں وقت لگے، یعنی ظاہر سی بات ہے مٹی نہیں ہے، مٹی میں مٹی ڈھونڈے گا، لائے گا، شاید وضو سے زیادہ وقت لگ جائے، یا برابر وقت لگتا ہے وضو اور تیمم میں، تو پھر اس صورت میں کیا کرے گا؟ وضو کرے گا، نماز پڑھے گا. جس شخص کے لیے نماز کا وقت تنگ ہونے کے باعث تیمم کرنا ضروری ہو، اگر وہ قصد قربت کی نیت سے یا کسی مستحب کام مثلا قرآن مجید پڑھنے کے لیے وضو کرے تو اس کا وضو صحیح ہے. اور اگر اسی نماز کو پڑھنے کے لیے وضو کرے تو بھی یہی حکم ہے، سوائے اس کے کہ اسے قصد قربت حاصل نہ ہو. قصد قربت کسے کہتے ہیں؟ قصد قربت کسے کہتے ہیں؟ وہ ہے ریلیکسیشن ہے تھوڑی سی. قصد قربت قربتاً اللہ، میں نماز پڑھتی ہوں قربتاً اللہ، قربتاً اللہ، یعنی یہ نیت کرنا کہ میں اس کام سے اللہ کے قریب ہونا چاہتی ہوں، یعنی اللہ کی رضا سے قریب ہونا چاہتی ہوں. اس کو کہتے ہیں قصد قربت. نہیں وہ الگ ہے. رجائے مطلوبیت قصد قربت انہی چیزوں سے ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں انسان کو یقین ہو کہ یہ کام شریعت میں ثابت ہے. ایک کام اگر شریعت میں ثابت ہی نہیں ہے، یعنی مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ میرا مولا اور آقا اس کام کو مجھ سے چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے، تو کیسے قصد قربت ہوگی؟ تو پھر اس صورت میں ہم رجائے مطلوبیت کی نیت سے عمل انجام دیتے ہیں، اس امید سے کہ انشاءاللہ یہ کام خدا کی نگاہ میں مطلوب ہوگا اور خدا مجھے اس پر کیا دے گا؟ اجر و ثواب دے گا. مثلا اعمال لیلۃ الرغائب مثال کے طور پر، صحیح ہے. اسی طریقے سے ابھی آ رہا ہے اعمال ام داؤد مثال کے طور پر، صحیح نا؟ جی جی. اگر جیسے مثال کے طور پر فجر کی نماز میں بالکل تھوڑا سا وقت رہ گیا ہو، اتنا کہ وضو کرنے کا ٹائم نہ ہو، تو کیا ہم تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ واجب ہے تیمم کر کے نماز پڑھیں. ہاں تو یعنی ہم تیمم
صحیح ہے سر، ٹھیک۔ واجب ہے، ضروری ہے، تیمم ہی کرنا ہے ان کو آپ کو۔ بتائیں کہ ایک نیند کا لینا ضروری ہوتا ہے کیا چیز؟ شب پڑھنے کے لیے؟ نہیں، نیند کا لینا ضروری نہیں ہے، نماز شب کے لیے جو ہے وہ خیر آیت اللہ سستانی تو بہت ریلیکس دیا ہے، آپ فوراً عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں جی، آیت اللہ سستانی کے مطابق، جبکہ جو ہے وہ کچھ فضیلت کی بھی بات ہوتی فضیلت جو ہے وہ ہے، فجر سے پہلے، جس کو سحر کا وقت کہتے ہیں، جی، صحیح ہے، فجر سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے اس وقت میں پڑھا جائے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص اٹھا اور دیکھا کہ نماز کا وقت بہت کم ہے، اور اس نے دیکھا کہ اب اگر وضو کیا تو کیا ہو جائے گا، نماز قضا ہو جائے گی، لیکن پھر بھی اتنا پکا مسلمان تھا، کہا کہ نماز پڑھوں گا تو وضو کر کے ہی پڑھوں گا۔ تو اب اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ سر جلدی آیا اس کا وضو صحیح ہے یا وضو صحیح نہیں ہے؟ سر وہ بھی تیمم کی مٹی ساتھ رکھتا ہوگا آپ نے؟ نہیں، کہہ رہا ہے کہ نہیں، وضو سے ہی پڑھنی ہے، کے لیے پانی نہیں پھر صحیح نہیں، پانی سے یعنی معلوم ہے کہ وضو کرے گا تو نماز قضا ہو جائے گی، اس کے باوجود کہا کہ نہیں، میں تو کیسے ہو سکتا ہے، 50 سال میں نے ایک دفعہ تیمم نہیں کیا، اب کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تیمم کروں، اور اسی وضو کرے اور پھر نماز پڑھ لے، تو آیا اس کی وضو اور اس کی نماز صحیح ہے غلط ہے؟ سر جب وہ 50 سال سے نماز پڑھ رہا ہے تو اسے یہ بھی پتا ہوگا۔ نہیں، اگر قضا ہو رہی ہو نماز اور ٹائم ختم ہو رہا ہو تو پھر وضو نہیں کر سکتا نا وہ، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، مجھے وضو سے ہی پڑھنی ہے، بس پھر وضو ہی کر لے، قضا ہو جائے گی، نماز قضا ہو جائے گی۔ مثلا ایک رکعت قضا ہو گئی، یعنی 2 رکعت نہیں، مثال کے طور پر 1 رکعت وقت کے بعد اس نے پڑھی، کہا صحیح ہے، نہیں میں وضو کر کے ہی پڑھوں گا، کچھ بھی ہو جائے، وضو تیمم کے ساتھ نہیں پڑھوں گا، وضو کر کے ہی نماز پڑھوں گا۔ اگر اس کو پتا ہے کہ تیمم کر کے تو ایسی صورت میں اگر اس نے وضو کسی اور نیت سے انجام دیا، مثلا اس نماز کے لیے وضو نہیں کیا اس نے، مثلا اس کا ارادہ تھا کہ وہ نماز کے بعد قرآن بھی پڑھے گا، قرآن کے لیے وضو کرنا کیا ہے، مستحب ہے، اس نے اس نیت سے وضو کیا کہ قرآن پڑھنے کے لیے مثال کے طور پر وضو انجام دیتا ہوں قربتاً الی اللہ، یا مثال کے طور پر اس کو ایسا تھا کہ قرآنی آیات کو ہاتھ لگائے گا، قرآنی آیت کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو باوضو ہونا ضروری، اس نے اس نیت سے وضو کو انجام، یعنی اس نماز کے علاوہ کسی ایسے کام کی اس نے نیت کی کہ جس کے لیے وضو کرنا جائز ہے یا مستحب ہے، اور اسی نیت سے اس نے وضو انجام دیا ہے، تب تو اس کا وضو صحیح ہے، پھر وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ نماز پڑھ لے گا۔ لیکن اگر اسی نماز کی نیت کی ہوگی، نہیں یہ جو نماز ہے اسی نماز کے لیے وضو انجام دیتا ہوں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیسے ممکن ہے، یعنی قصد قربت کیسے آئے گا، یعنی ایک جگہ خود مولا اور آقا کہہ رہا ہے کہ تمہیں یہاں پر تیمم کرنا ہے، اور ہم اتنے پکے مسلمان کہ نہیں، کیسے تیمم ہو سکتا ہے، ہاں، تو اب قصد قربت بنے گی یا نہیں بنے گی؟ کہا کہ اگر بن جائے تو اچھی بات ہے، نہیں بنے گی تو پھر نہیں ہو سکتا، درست ہے، جیسے کہ کہتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے، محال ہے کہ ایک کام جو خود مولا کے برخلاف ہو، یعنی حکم مولا کے مخالف ہو، کیسے ممکن ہے کہ آپ اس کام سے قصد قربت حاصل کریں؟ جی سر، صحیح بات۔ درست، جب ایک جگہ رعایت مل رہی ہے جی جی تو اس کو اویل نہیں کرنا سے وضو بھی صحیح چاہیے۔ نہیں ہوا اور نماز بھی قضا ہو گئی۔ جی خوب، یہ 5واں ختم ہو گیا۔ چھٹا، قربت کی نیت سے وضو کرے اور اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ حکم الہی کے بجاوری کے لیے بجاوری کے قصد سے کیا جائے، قصد قربت ہونا چاہیے۔ قصد قربت یعنی اس کو زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، وہ یعنی نیت ہونی چاہیے، فقط یہ اپنے آپ کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے، مثال کے طور پر بہت گرمی پڑ رہی ہے، سوچا وضو کر لوں، یہ نیت درست نہیں ہے۔ خداوند کریم کے حکم کو بجا لانے کے لیے وہ کام انجام دے، اس کو کہتے ہیں قصد قربت۔ اس کو زبان سے دہرانا یا دل میں دہرانا بھی ضروری نہیں ہے، یعنی نہ زبان سے دہرانا ضروری ہے، نہ مثال کے طور پر 1 سیکنڈ یوں رکے اور پہلے دل میں خیال لائے کہ میں وضو انجام دیتی ہوں، یہ دل میں اس طریقے سے دہرانا بھی ضروری، فقط انسان کا ارادہ کافی ہے۔ یعنی ارادہ کیسے پتہ چلے گا؟ مثال کے طور پر آپ اٹھ کے اپنے کمرے سے آئیں، واش روم میں کوئی آپ سے پوچھے کیوں آئی ہو، آپ کہیں وضو کرنے آئی ہوں، بس اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ارادہ ہے، یہی آپ کا ارادہ ہے۔ آپ کو زبان سے کہنا یا دل میں دہرانا ضروری نہیں ہے۔ وضو کی نیت زبان سے یا دل سے میں کرنا ضروری نہیں، بلکہ ایک شخص وضو کے تمام افعال اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے بجا لائے، اتنا ہی کیا ہے، کافی ہے۔
یہ چھٹا ختم ہو گیا. 7واں وضو اس ترتیب سے کیا جائے جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے. ترتیب سے وضو کرنا ضروری ہے. پہلے چہرہ، پھر اس کے بعد سیدھا ہاتھ، پھر الٹا ہاتھ، پھر سر کا مسح، پھر اس کے بعد سیدھے پاؤں کا مسح، پھر اس کے بعد الٹے پاؤں کا مسح. سر ایک بات کہ وہ اگر مسح کرتے وقت اگر ہاتھ کا پانی فیس کے اوپر ٹپک جائے تو کوئی حرج تو نہیں ہے اس میں؟ اگر تری بالکل مل جائے کہ ایسی تری جیسے کہا جائے کہ کیونکہ آپ کو ہاتھ کی تری سے کیا کرنا ہے، مسح کرنا ہے، نئی تری نہیں لینی ہے آپ کو، نئی تری نہیں لینی. اگر مل جائے وضو باطل نہیں ہوتا ہے. پھر اس صورت میں آپ کو جو دوسری تری رہ گئی ہے، باقی تری ہاتھ کی، یعنی آپ نے مثال کے طور پر مسح کیا، صحیح، آپ نے ایسے مسح کیا اور ہاتھ یہاں تک آ گیا، تو آپ کے اس حصے میں نئی تری ہے، اس حصے میں وہی تری ہے وضو والی، تو پھر آپ کو اس والی تری سے مسح کرنا ہوگا. یعنی پیر کا جو مسح کریں گی وہ اس تری سے نہیں کریں گی. اب جو نیچے تری باقی رہ گئی ہے اس سے آپ کو مسح کرنا ہے. درست ہے؟ تو وہ مسح ہو جائے گا سر؟ جی مسح ہو جائے گا. تو ترتیب سے وضو کرنا ہے. پہلے چہرہ، پھر سیدھا ہاتھ، پھر الٹا ہاتھ، پھر اس کے بعد سر کا مسح، پھر اس کے بعد سیدھے پیر کا، پھر اس کے بعد الٹے پیر کا مسح. دیکھیں پیروں کا جو مسح ہے وہ آپ 3 طریقے سے ممکن ہے کرنا. ممکن سے مراد یعنی شرعی اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں میں، یعنی 3 طریقے سے انسان پیروں کا مسح انجام دے سکتا ہے. ان میں سے ایک طریقہ غلط ہے، باقی 2 طریقے صحیح ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان سیدھے ہاتھ سے سیدھے پیر کا مسح کرے اور الٹے ہاتھ سے الٹے پیر کا مسح کرے. پہلے سیدھے پیر کا مسح، پھر اس کے بعد الٹے پیر کا مسح. یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو دونوں پیروں پہ رکھے اور ایک ساتھ دونوں کو کھینچ دے، یعنی دونوں پیروں کا مسح ایک ساتھ انجام دے. یہ دوسرا طریقہ ہے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے الٹے پیر کا مسح انجام دے، پھر اس کے بعد سیدھے پیر کا مسح انجام دے. یہ احتیاط واجب کی بنا پر نہیں کر سکتا. احتیاط واجب کی بنا پر یہ نہیں کر سکتا کہ پہلے الٹے پیر کا مسح انجام دے پھر اس کے بعد سیدھے پیر کا مسح انجام دے. یہ نہیں کر سکتا. اگرچہ کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ دونوں پیروں کا مسح بھی ایک ساتھ انجام نہ دے، بلکہ پہلے سیدھے پیر کا مسح انجام دے پھر اس کے بعد الٹے پیر کا مسح انجام دے. اگرچہ کہ ممکنہ صورتیں اور بھی ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال جو صحیح طریقہ جو سمجھ میں آتا وہ یہی تھا. یہ مسئلہ یہاں پر ختم ہو گیا.